بارش اس رات کچھ زیادہ ہی ضدی تھی، جیسے آسمان بھی زینب کے دل کے بوجھ میں شامل ہو گیا ہو۔ ہسپتال کے سفید دروازے کے سامنے وہ ننگے پاؤں کھڑی تھی، ہاتھوں میں اپنی بہن مریم کا خون لگا ہوا تھا اور آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ بار بار لوٹ رہا تھا جب گاڑی کے ٹائروں نے چیخ مار کر بریک لگائی تھی۔ ایک چیخ، ایک دھماکہ اور سب کچھ ختم۔ اس نے دوڑ کر مریم کو اپنی باہوں میں لیا تھا، مگر زندگی کا لمس اس کی انگلیوں سے پھسل گیا تھا۔ لوگ جمع تھے، آوازیں گونج رہی تھی، مگر زینب کے کانوں میں صرف اپنی بہن کی سانس ٹوٹنے کی آواز ہی قید تھی۔ ہسپتال کے اندر ڈاکٹر کچھ دیر تک کوشش کرتے رہے، پھر بس ایک جملہ، ہم معذرت خواہ ہیں، اور زینب کے اندر جیسے صدیوں کی خاموشی اتر گئی۔ اس کا دل چیخا مگر آواز نہیں نکلی۔ اس کے سامنے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا، وہی گاڑی والا جس کے چہرے پر خوف، ندامت اور کچھ کہنا چاہنے کی بے بسی تھی۔ زینب نے اسے دیکھا، یوں جیسے وہ موت کا چہرہ ہو۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کے لفظوں میں تھر تھراہٹ نہیں، آندھی تھی۔ وہ لڑکا کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر زینب کے باپ نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا، نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ لمحہ ان کی زندگیوں کی لکیر بن گیا۔ اگلے دن مریم کی تدفین تھی، ہر طرف لوگ تھے، رشتہ دار، پڑوسی، مگر زینب کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے بس اتنا کہا، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں انصاف دلا کر رہوں گی۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ اس کی خاموشی نے گھر کی دیواروں کو سنسان کر دیا۔ باپ بیمار رہنے لگا، ماں ہر بات پر ٹوٹ جاتی، اور زینب نے خود کو مریم کے کپڑوں، تصویروں اور یادوں میں قید کر لیا۔ 2 سال گزر گئے، مگر وقت کا مرہم اس کے زخم پر نہیں لگا۔ پھر ایک دن قسمت نے ایک بار پھر کھیل کھیلا۔ زینب کو ایک مشہور کمپنی میں ملازمت ملی۔ اس نے خود کو زندگی میں مصروف کرنے کا فیصلہ کیا، مگر پہلے ہی دن جب وہ اپنے باس کے دفتر میں داخل ہوئی، اس کے قدم رک گئے۔ میز کے پیچھے وہی شخص کھڑا تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مریم کا قاتل۔ ایک لمحے کے لیے دنیا رک گئی اور زینب کے اندر وہی چیخ دوبارہ گونجی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، مگر لبوں پر سکوت رہا۔ دل میں بس ایک بات تھی، اب یہ کھیل ختم ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ دفتر کا ماحول پرسکون تھا، مگر زینب کے اندر طوفان مچل رہا تھا۔ اس نے کئی سال اس لمحے کا انتظار کیا تھا، مگر جب قسمت نے اسے وہ لمحہ دیا تو انتقام کی آگ کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ احمد نے جیسے ہی اس کی فائل دیکھی، لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی۔ شاید وہ بھی اسے پہچان چکا تھا، مگر کچھ نہیں بولا۔ زینب کے لیے یہ خاموشی کسی تیز خنجر کی طرح تھی۔ اس نے سر جھکائے، مگر دل میں ہزاروں لفظ چیخ رہے تھے، تم نے میری بہن کو مارا، تمہیں سکون کیسے نصیب ہوا؟ اس نے خود کو سنبھال کر رسمی انداز میں کام شروع کیا، مگر ہر لمحہ، ہر فائل، ہر گفتگو کے پیچھے ایک تلخ یاد چھپی تھی۔ احمد اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، شاید اس کے دل میں گناہ کا بوجھ تھا، یا شاید وہ اسے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، زینب کی خاموشی احمد کے ضمیر پر دستک دینے لگی۔ وہ اکثر اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا، جیسے ماضی کی غلطی اس کی آنکھوں میں زندہ ہو۔ ایک دن میٹنگ میں زینب نے اس سے اختلاف کیا، آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ سب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، مگر احمد نے کچھ نہیں کہا۔ بعد میں وہ خود اس کے کیبن میں آیا۔ زینب، کیا میں تم سے ایک بات کر سکتا ہوں؟ زینب نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، کام کے علاوہ کچھ مت کہیے گا سر۔ اس نے گہرا سانس لیا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اور تمہارا حق بھی ہے، مگر جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ زینب نے تیز لہجے میں بات کاٹی، حادثہ؟ آپ کے ایک لمحے نے میری پوری زندگی بدل دی۔ آپ کو پتہ بھی ہے اس دن کے بعد ہمارے گھر میں کیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ میرے والد دونوں بیمار رہتے، ماں ہر رات روتی تھی، اور میں، اس کی آواز بھر آئی، مگر وہ رکی نہیں۔ میں نے اپنی بہن کو اپنی باہوں میں مرتے دیکھا تھا احمد صاحب، وہ چیخ رہی تھی آپ کی گاڑی کے نیچے، اس کی آخری سانس تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ احمد کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی کے رنگ پھیل گئے۔ میں نے خود اس دن کے بعد کبھی معاف نہیں کیا، میں نے خود کو اس دن کے بعد کبھی معاف نہیں کیا زینب، اس نے آہستہ کہا، میں روز مر رہا ہوں اندر سے۔ زینب نے سرد لہجے میں کہا، مرنے اور جینے میں فرق ہوتا ہے احمد صاحب، میں روز سانس لیتی ہوں مگر زندہ نہیں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس رات زینب نے طویل عرصے بعد خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کم
اور تھکن زیادہ تھی۔ دل کہہ رہا تھا انتقام نہیں، سکون چاہیے، مگر سکون کہاں سے ملے جب ہر صبح وہی چہرہ سامنے ہو جو اس کے درد کی جڑ تھا۔ اگلے دن احمد نے اس کے میز پر ایک لفافہ رکھا، اس میں مریم کی ایک تصویر تھی جو اس کے پرس سے اس دن حادثے میں گر گئی تھی۔ نیچے صرف ایک سطر لکھی تھی، کاش وقت واپس آ سکتا۔ زینب نے وہ کاغذ مٹھی میں دبا لیا، مگر اس کے دل میں پہلی بار کوئی نرم لہر اٹھی، شاید نفرت کے نیچے کہیں درد کے ساتھ سمجھ بھی چھپی تھی۔ مگر زینب نے خود کو روکا، نہیں، میں کمزور نہیں ہوں، میں بھول نہیں سکتی۔ مگر دل کے اندر کہیں ایک زخم ٹھیک ہونے لگا تھا، آہستہ آہستہ بے خبر انداز میں۔ وقت بدلنے لگا تھا، مگر زینب کے دل میں جنگ اب بھی جاری تھی۔ احمد نے اس دن کے بعد اسے کبھی براہ راست کچھ نہیں کہا، مگر اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ ہر بار زینب کی بات غور سے سنتا، اس کی رائے کو اہمیت دیتا اور کبھی کبھار بس اتنا کہہ دیتا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو زینب۔ زینب حیران ہوتی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے وہ اپنی بہن کا قاتل سمجھتی تھی، اور اب وہ اسے عزت دے رہا تھا، وقار دے رہا تھا۔ مگر وہ اپنے دل کے نرم ہوتے احساسات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس نے خود کو سمجھایا، یہ سب دکھاوا ہے، تمہیں کمزور کرنے کی کوشش۔ لیکن دل کی اپنی منطق تھی۔ ایک دن آفس میں زینب کا سر بہت زیادہ درد کرنے لگا۔ اس نے فائلیں بند کی، مگر کھڑی ہونے کی ہمت نہ رہی۔ تب احمد خاموشی سے اس کے قریب آیا اور ایک گلاس پانی اس کے سامنے رکھا۔ دوائی لے لو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ زینب نے سخت لہجے میں کہا، ضرورت نہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ احمد نے بازو تھام لیا اور ایک لمحے کے لیے زینب کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا، مگر وہ نرم سا لمس دیر تک محسوس ہوتا رہا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، مگر باہر کی بارش جیسے ان کے درمیان برس رہی تھی۔ احمد نے آہستہ کہا، زینب، تمہاری بہن کے بعد میں خود بھی زندہ نہیں رہا۔ تم بس سانس لے رہی ہو، مگر میں اندر سے مر چکا ہوں۔ زینب نے کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے کہا، مرے ہوئے لوگ احساس نہیں کرتے احمد صاحب، آپ زندہ ہیں کیونکہ آپ کے پاس اب بھی باتیں کرنے کے لیے الفاظ ہیں۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، مگر درد کی شدت بھی۔ احمد نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف گاڑی رکی اور زینب خاموشی سے اتر گئی۔ اگلے دن زینب دفتر نہیں آئی۔ احمد بے چین تھا، اس نے بار بار گھڑی دیکھی، مگر زینب کی جگہ خالی تھی۔ شام تک اس نے ہمت کی اور زینب کے گھر کا پتہ نکال لیا۔ دروازہ کھولا تو زینب کی ماں سامنے کھڑی تھی، کمزور، تھکی ہوئی۔ جی بیٹا، آپ؟ احمد نے آہستہ کہا، میں زینب کا کولیگ ہوں، خیریت تو ہے؟ آنکھوں کے نیچے سوجن اور کمزوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بخار ہے 2 دن سے، بس اکیلی ہے، ضد کرتی ہے کسی کو نہ بتائیں۔ احمد نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر اجازت دیں تو دوا لے آؤں؟ بوڑھی خاتون نے بس ہلکا سا سر ہلایا۔ احمد نے دوا خریدی، واپس آیا اور زینب کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر مدھم روشنی تھی، زینب کمبل میں لیٹی تھی، چہرہ زرد مگر آنکھیں نیم کھلی ہوئی۔ احمد نے پانی رکھا اور آہستہ سے کہا، دوا لے لو ورنہ بخار بڑھ جائے گا۔ زینب نے آنکھیں کھولی جیسے کسی خواب سے جاگی ہو، چند لمحوں تک بس اس کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ کہا، آپ یہاں کیوں آئے؟ احمد کے لہجے میں کوئی فخر نہیں، صرف نرمی تھی۔ کیونکہ تمہاری ماں نے دروازہ کھولا تھا اور تم نے کبھی کسی کو اندر آنے نہیں دیا۔ میں شاید پہلا شخص ہوں جسے تمہارے کمرے تک آنے دیا گیا ہو۔ زینب نے نظریں پھیر لی، مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ احمد نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں دیا، یہ ہمدردی نہیں، قرض ہے۔ تم نے میرا وجود معاف نہیں کیا، مگر میں تمہاری دعاؤں کا مقروض ہوں۔ تم چاہو تو نفرت کرتی رہو، مگر اپنی صحت کا تو کم از کم خیال رکھو۔ زینب نے دوا لی، مگر دل عجیب سا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے محسوس کیا اس کا کمرہ پہلی بار اتنا خاموش نہیں لگا، جیسے کسی نے اس کی خاموشی میں زندگی کی ایک سانس بھر دی ہو۔ اگلے دن جب وہ دفتر پہنچی تو احمد اس کے سامنے نہیں آیا۔ اس نے خود کو مصروف رکھا، دل میں کہیں ایک خالی پن تھا۔ شام کے وقت اس نے فائل واپس کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو احمد دعا پڑھتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویری فریم تھی، مریم کی۔ میں یہ واپس کرنا چاہتا ہوں، مگر ہر بار لگتا ہے جیسے اس کی آنکھیں مجھ سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ زینب نے وہ تصویر تھامی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ نمی تھی۔
شاید وہ آپ کو معاف کر چکی ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ کسی کو معاف کر سکوں۔ احمد نے آہستہ کہا، کبھی وقت ملے تو دعا میں میرا نام لینا، شاید تمہاری دعا میری سزا بن جائے۔ اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لمحے زینب نے محسوس کیا جس انسان کو وہ قاتل سمجھتی تھی وہ خود اپنے جرم کی راکھ میں زندہ جل رہا تھا۔ رات کو وہ بہت دیر تک چھت پر بیٹھی رہی، ہوا میں کھنکی تھی مگر دل میں عجیب سی گرمی تھی۔ اس نے مریم کی تصویر کے سامنے کہا، کبھی کبھی گناہ کرنے والا زیادہ سزا پاتا ہے نا مریم۔ میں نے سوچا تھا جب اس سے ملوں گی تو اس سے نفرت کروں گی، مگر اب نفرت بھی تھک گئی ہے۔ آسمان پر بادل تھے مگر کہیں دور ایک ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔ زینب نے دل ہی دل میں سوچا، شاید یہی زندگی ہے جہاں درد کم نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار اس کے چہرے پر سکون سا اترا۔ کہیں اندر ایک دروازہ کھل گیا تھا، نفرت کا نہیں، سمجھ کا۔ مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وقت کے اگلے موڑ پر قسمت ایک نیا امتحان رکھ چکی تھی، جہاں احساسات کا وزن اور سچائی کا بوجھ دونوں اس کے دل کو چیرنے والے تھے۔ زندگی جیسے کسی نازک دھاگے پر لٹک رہی تھی۔ زینب کے اندر سکون اور الجھن کا ایک ساتھ جنم ہو رہا تھا۔ احمد اب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا مگر زینب خود کو تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی۔ وہ اس سے نظریں چرا کر رہتی مگر دل کے اندر وہ ہر لمحہ اس کی باتوں، اس کی خاموشیوں اور اس کے رویے میں چھپے دکھ کو محسوس کرتی۔ ایک دن احمد دفتر نہیں آیا۔ صبح، دوپہر، شام اس کی کرسی خالی رہی۔ زینب نے خود کو سمجھایا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مگر فرق تو پڑ رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اگلے دن بھی وہ نہیں آیا۔ تیسرے دن زینب کے اندر ایک بے چینی نے جنم لیا۔ اس نے ریسیپشن سے پوچھا تو پتہ چلا سر کی والدہ شدید بیمار ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ زینب کے ہاتھ سے فائل گر گئی، جیسے دل نے کوئی دھڑکن چھوڑ دی۔ اس نے فوراً رکشہ لیا اور ہسپتال پہنچی۔ کمرے کے باہر وہ لمحہ بھر رکی مگر دل نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اندر احمد بیڈ کے پاس بیٹھا تھا، آنکھوں میں سرخ لکیریں، چہرہ تھکن سے بھرا ہوا۔ اس کی ماں آکسیجن ماسک پہنے کمزور سی سانس لے رہی تھی۔ زینب نے آہستہ سے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں بولا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز نکلی، یہی وہ ماں ہے جس نے اس دن کے بعد کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ اس حادثے کے بعد اس نے خود کو مجھ سے کاٹ لیا۔ کہتی تھی، تم نے کسی کی بیٹی چھینی ہے، اب خدا تمہیں بیٹے کا سکون نہیں دے گا۔ اور آج دیکھو وہ میری وجہ سے مر رہی ہے کیونکہ میں خود سے جینے کی ہمت کھو چکا ہوں۔ زینب کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا احمد کا دکھ اس کے دکھ سے کم نہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے لان میں وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے، فضا میں اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ احمد نے آہستہ کہا، زینب تم نے کبھی سوچا ہے کبھی کبھی انسان غلطی نہیں کرتا، بس وقت اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ میں اس دن گاڑی چلا رہا تھا مگر اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ میں اپنے دوست کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو نشے میں تھا۔ وہ حادثہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا مگر ہاتھ میرے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے پولیس میں سب بتایا مگر اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ کیس بند ہو گیا مگر میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ تب سے میں ہر دن اس دن کی سزا بھگت رہا ہوں۔ زینب کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا۔ اس نے کہا، تو آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ احمد نے درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کون سنتا زینب، تمہارے غم کے سامنے میری وضاحت بیکار لگتی تھی۔ میں چاہتا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی رہو، شاید یہی میری سزا تھی۔ اس لمحے زینب کے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ میں نے تمہیں قاتل سمجھا اور تم خود اپنے جرم کے مزار پر بیٹھے تھے۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا، میں قاتل ہوں زینب، چاہے میں نے وہ گاڑی نہیں چلائی مگر مریم میری زندگی کی قیمت بن گئی۔ اس دن اگر میں اس دوست کو روک لیتا تو شاید وہ بچ جاتی۔ زینب خاموش رہی۔ فضا میں بوجھل سا سکوت پھیل گیا۔ صبح اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ احمد چپ چاپ کھڑا رہا، کسی سے کچھ نہیں بولا۔ زینب نے پہلی بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے وہ دونوں اپنے دکھ میں ایک جیسے تھے۔
دو لوگ جنہوں نے سب کچھ کھو دیا مگر دلوں میں اب بھی تھوڑا سا انسان باقی تھا۔ تدفین کے بعد زینب چپ چاپ احمد کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس نے آہستہ کہا، میں نے ہمیشہ انصاف چاہا مگر شاید خدا کا انصاف ہمارے تصور سے مختلف ہوتا ہے۔ کبھی ہم جسے سزا سمجھتے ہیں وہ دراصل کفارہ ہوتا ہے۔ احمد نے دھیرے سے کہا، اور کبھی معافی خود اپنے لیے ضروری ہوتی ہے۔ زینب نے نظریں نیچی کر لی۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، ابھی نہیں، مگر شاید ایک دن جب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو تمہارے لیے دعا ضرور کر سکوں گی۔ احمد نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ اتنا ہی کافی ہے زینب۔ چند دنوں بعد احمد نے چھٹی لے لی۔ دفتر خاموش ہو گیا۔ زینب جب بھی اس کے کیبن کے سامنے سے گزرتی دل میں ایک خالی پن محسوس کرتی۔ فائلوں کے درمیان اس کی لکھی ہوئی چٹھی ملی۔ صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں جا رہا ہوں زینب، شاید فاصلہ ہی ہماری نجات ہے۔ اس نے وہ چٹھی بند کر لی مگر دل میں جیسے کسی نے درد کا بیج بو دیا۔ اس رات زینب چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بادلوں کے پیچھے چاند ادھورا تھا، بالکل اس کے احساس کی طرح۔ اس نے خود سے کہا، ادھورا لفظ شاید کبھی مکمل نہیں ہوتا، کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر لبوں پر ایک سکون سا آیا۔ شاید یہی سکون اس کی پہلی دعا تھی، احمد کے لیے، اپنے لیے، ان لمحوں کے لیے جنہوں نے اسے ٹوٹ کر بھی جینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ وقت خاموشی سے گزر گیا۔ زینب نے زندگی کو نئے انداز سے جینا سیکھ لیا تھا۔ اس نے نوکری بدلی، شہر بدلا مگر یادیں نہیں بدل سکی۔ احمد کی رخصتی کو 2 سال ہو چکے تھے مگر وہ کبھی اس کی یاد سے آزاد نہ ہو سکی۔ اس نے مریم کی قبر پر جانا شروع کر دیا تھا لیکن اب وہ وہاں صرف روتی نہیں تھی، باتیں کرتی تھی۔ دیکھو مریم، اب میں ٹھیک ہوں، تمہاری زینب اب کمزور نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی، جیسے وقت نے اس کے اندر کا زخم تھام لیا ہو۔ اس نے خود کو دوسروں کی مدد میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ ایک فلاحی ادارے کے ساتھ جڑ گئی جہاں حادثات میں متاثر ہونے والے خاندانوں کی کفالت ہوتی تھی۔ شاید یہی اس کا کفارہ تھا، یا شاید اپنی بہن کے نام زندگی کو دوبارہ معنی دینے کی ایک کوشش۔ مگر ہر بار جب کسی زخمی چہرے پر وہ روشنی لاتی، کہیں دل کے کونے میں احمد کی تھکی ہوئی آنکھیں ابھر آتی۔ اس نے کبھی رابطہ نہیں کیا مگر دل میں اس کے لیے ایک خاموش دعا ضرور باقی تھی۔ ایک شام ادارے میں ایک میٹنگ تھی۔ شہر کے ایک نئے اسپانسر سے زینب نے فائلیں ترتیب دی اور ہال میں داخل ہوئی۔ سامنے جو شخص بیٹھا تھا اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ احمد، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اب اس کے چہرے پر وقت کے بے رحم نشان تھے۔ اس نے بھی اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے فضا میں خاموشی پھیل گئی۔ زینب کے دل نے جیسے ایک بھولی ہوئی دھڑکن واپس پا لی۔ السلام علیکم مس زینب، احمد نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی مگر تھکن بھی۔ زینب نے بس سر ہلایا۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے رسمی گفتگو کی مگر ہر لفظ کے نیچے ایک نہ بولا ہوا جذبہ چھپا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو احمد نے آہستہ کہا، کیا کچھ دیر بات کر سکتی ہو؟ زینب نے لمحہ بھر سوچا پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ باہر لان میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا، جیسے دن اور رات کی سرحد پر کوئی ادھوری دعا رکی ہو۔ احمد نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری فاؤنڈیشن کے بارے میں سنا تو دل کھینچ لایا، شاید میں بھی کچھ بھولنے آیا تھا۔ زینب نے دھیرے سے پوچھا، کیا واقعی بھول گئے ہو؟ احمد مسکرایا مگر آنکھیں نم تھی۔ کچھ یادیں بھولنے کے لیے نہیں ہوتی زینب، وہ صرف وقت کے ساتھ نرم ہو جاتی ہیں۔ میں اب سزا نہیں چاہتا، بس سکون۔ زینب نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائی۔ سکون تو تمہیں مل گیا ہے احمد، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ احمد چونکا، جیسے کسی نے اس کے دل سے بوجھ اتار دیا ہو۔ واقعی؟ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ معافی دینے والا دراصل خود آزاد ہوتا ہے۔ میں اب تم سے نفرت نہیں کرتی، تمہاری یاد میری زندگی کا ایک حصہ ہے مگر اب وہ درد نہیں دیتی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاید یہی وہ دن تھا جس کا انتظار میں برسوں سے کر رہا تھا۔
میں نے تمہیں صرف تمہاری بہن کے نہیں اپنی ماں کے سکون کے لیے بھی معافی مانگی تھی، شاید آج وہ بھی مطمئن ہوگی۔ زینب نے آہستہ کہا، زندگی ہمیں زخم دیتی ہے تاکہ ہم سیکھیں کہ انسانیت صرف دکھ بانٹنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے درد کو سمجھنے کا بھی ہے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ فضا میں شام کی ٹھنڈی ہوا تھی، دور کسی مسجد سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ احمد نے جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی، مریم کا وہ لاکٹ جو حادثے کے دن اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ اس نے زینب کے سامنے رکھا، یہ تمہاری امانت تھی، میں نے اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا تاکہ مجھے یاد رہے کہ زندگی میں کچھ رشتے خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ دکھ کی صورت میں ہی کیوں نہ آئیں۔ زینب نے لاکٹ تھاما، اس کے دل میں سکون کی ایک لہر اتر گئی۔ اس نے آہستہ کہا، شاید یہی ادھورا لمس ہے جو ختم نہیں ہوتا، بس وقت کے ساتھ دعا بن جاتا ہے۔ احمد نے سر جھکا لیا، اور کچھ ادھورے رشتے زینب مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ دل کی گہرائی میں محفوظ رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چند لمحے بعد وہ دونوں الگ سمتوں پر چل پڑے۔ راستے جدا تھے مگر دلوں میں ایک ہی سکون۔ احمد کے قدم آہستہ آہستہ دھند میں گم ہوتے گئے اور زینب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے پیچھے وہی ستارہ چمک رہا تھا جو اس رات بھی تھا جب اس نے کہا تھا نفرت بھی تھک گئی ہے۔ اس نے زیر لب کہا، اللہ حافظ احمد۔ آنکھوں سے ایک آنسو گرا مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو ہم چاہتے ہیں، مگر جو دیتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ زینب نے لاکٹ سینے سے لگایا اور ہلکی سی دعا مانگی، خدایا میرا ادھورے لمس کو بھی اپنی رحمت سے مکمل کر دے۔ فضا میں خاموشی پھیل گئی مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی، جیسے کوئی زخم آخر کار شفا پا گیا ہو۔